کائنات کے اندر عالم کی مقدار 80,000 ہے۔ اب یہیں سے ہمیں یہ بھی سمجھ جانا چاہیے کہ جو آج کل یہ ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ بچے اگر زیادہ ہو جائیں گے تو ان کو کھلائیں گے کہاں سے، کہ نہیں اس کے آگے یہ بھی بڑھاؤ کہ سب کو روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جو نہیں کھاتا اس کو جوتے مار مار کر اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی رب کے اوپر کہ رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، تربیت کرنے والا، اور یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو پالنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت ہی میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آج ہم بات کریں گے العالمین کے اوپر۔ العالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کے معنی علامت، مثلا واحد اور جمع، اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ پین کا مطلب ہوتا ہے ایک پین، اور اگر ہم اس کے آگے ایس بھی لگا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے پینس، یعنی بہت سارے پین۔ تو عالم ایک نشانی، اور عالمین بہت ساری نشانیاں۔ تو رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ۔ اس دنیا کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں انسانوں کا جو جہاں ہے یہ ایک عالم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک پورا ایک عالم ہے۔ روایت میں بیان کیا علماء کرام نے کہ کائنات کے اندر عالم کی مقدار 80,000 ہے، بعد نے فرمایا 40,000 ہے، اور یہ جو عالم ہے یہی اتنا بڑا عالم ہے کہ مشرق سے مغرب تک صرف ایک عالم ہے۔ ایک عالم ستاروں کا ہے، ایک عالم درختوں کا ہے، ایک عالم کیڑے مکوڑوں کا ہے، ایک عالم چرندوں کا ہے، ایک عالم پرندوں کا ہے، ایک عالم زمین کا ہے، پھر ایک عالم جو ہے سمندر کا ہے، ایک عالم سمندر کے اندر جو مچھلیاں رہتی ہیں ان کا ایک عالم ہے، ایک عالم سمندر کے اندر رہنے والے گھوڑوں کا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب الگ الگ عالم ہیں۔ ایسے کل 80,000 عالم ہیں۔ ایک قول کے مطابق 40,000 عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تمام عالم کا میں ہی رب ہوں۔ کتنی یہ کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے، سب کو پالنا، سب کو روزی دینا یہ میرے ذمے ہے۔ اتنے جہانوں کے رب ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے عالم یہ آپ کے سامنے نشانیاں ہیں، تم ان میں اگر غور کر لو گے، تھوڑا سوچ لو گے تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ پورا نظام جتنے عالم ہیں یہ سب یہ بتاتے ہیں کہ ان عالم کو بنانے والا کوئی ہے، ان عالم کا کوئی کاریگر ہے۔ آپ کے سامنے چھوٹا سا ایک موبائل ہے، آپ اس کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی بندہ ہے، کوئی اس کو بنانے والی کمپنی ہے، آپ فوراً پہچان جاتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ موبائل خود پہ خود بن گیا، ساری اس کے اندر سیٹنگ خود پہ خود آ گئی۔ آپ چھوٹا سا پین لے لیجئے، قلم لے لیجئے، آپ اس کے بارے میں بھی یہ کہیں گے یہ بھی کسی نے بنایا ہے۔ تو جو چیز انسان کے سامنے ہوتی ہے انسان اسے دیکھ کر کے فوراً پہچان جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ تو اتنا بڑا جہاں ہمارے سامنے ہے، آسمان ہے، زمین ہے، چاند اور سورج ہے، پھر خود انسان ہے، جانور ہے، چرندے اور پرندے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ان سب کو بنانے والا بھی کوئی ہے، ان سب کا کاریگر بھی کوئی ہے، اور وہ کاریگر خدا تعالیٰ کی ذات ہے، رب العالمین کی ذات ہے۔ اور انسان پھر تھوڑا غور کرے گا، پھر اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جتنی یہ کائنات کے اندر مخلوق ہے ان سب کو رزق دینا، رزق پہنچانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنی بھی چیزیں چلتی ہیں ہر ایک کو رزق پہنچانا، روزی پہنچانا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اب یہیں سے ہمیں یہ بھی سمجھ جانا چاہیے کہ جو
آج کل یہ ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ بچے اگر زیادہ ہو جائیں گے تو ان کو کھلائیں گے کہاں سے؟ آمدنی اتنی ہماری نہیں ہے، بچے زیادہ ہوں گے ان کو کہاں سے ان کا ہم پیٹ پالیں گے؟ گھر چھوٹا ہے، بچے زیادہ ہو گئے تو ان کے شادی کے بعد ان کو کہاں رکھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رب کو رب مانا ہی نہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ روزی دینا، گھر دینا یہ انسان کا کام ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار یہ بات انسانوں کو بتلائی ہے کہ تمہارا رازق اور خالق اللہ ہے. اور قرآن میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ. اپنی اولاد کو اس ڈر سے تم قتل نہ کرو کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے. جو تمہیں کھلا رہا ہے وہی تمہارے بچوں کو بھی کھلائے گا. جو آج ایک کو کھلا رہا ہے وہ 10 کو بھی کھلائے گا. رزق کی ذمہ داری انسان کی نہیں، رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم یہ بھلا بیٹھے ہیں. اس لیے اس کی وجہ سے بعض لوگ کیا کر لیتے ہیں کہ نسبندی کرا لیتے ہیں، بچے دانی نکلوا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ ایک طریقے کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ ہمیں ڈر ہے، ہماری آمدنی اتنی نہیں، ہم ان کو کھلائیں گے کیسے؟ اس لیے بچے 2 ہی اچھے. یہ نعرہ آپ نے سنا ہوگا، ہم 2 ہمارے 2 بچے 2 ہی اچھے. یہ سب نعرے وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تزوج الودود الولود، کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت اور پیار کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو. ایسی عورت سے تم شادی کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا میری امت کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی کل قیامت کے دن میں اس پر فخر کروں گا. آپ اگر دیکھیں گے کہ جہاں یہ رواج چل پڑا ہے، جو ترقی یافتہ ملک سمجھے جاتے ہیں، مثلا ابھی جاپان لے لیجئے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، وہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے بچوں پر روک لگا دی کہ بچہ بس 1 ہوگا یا 2 ہوگا. اب ہوتے ہوتے ملک کی حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے، انہوں نے یہ ڈاٹا نکالا 2050 تک پورے جاپان کی جتنی آبادی ہے اس کی آدھی رہ جائے گی. اب انہوں نے دوبارہ اعلان کیا کہ بھائی بچے کرو، بچے ہونے چاہیے تبھی ملک کی ترقی ہوگی اور یہ چل پائے گا. اور یہ بھی یاد رہے کہ بچے ہونا، کم ہونا یا زیادہ ہونا، یہ انسان کی ذہنی سکون کا بھی ذریعہ ہوتی ہیں، انسان کی خوشی اور اطمینان کا بھی ذریعہ ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ جو دن بھر آدمی مزدوری کر کے تھک ہار کر گھر آتا ہے اور جب بچہ اس کو ابو کہہ کر بلاتا ہے تو اس کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے. وہ اپنے بچے کے ساتھ مل کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے پورے دن کام کیا ہے اور مجھے تھکان ہو رہی ہے. وہ بچے کے اندر گھل مل جاتا ہے. تو بچہ خوشی کا ذریعہ بھی ہے. اب وہاں پر کیا رواج چل پڑا ہے جاپان وغیرہ میں، اسی طریقے سے دوسرے ملکوں میں، کہ بچے ہے نہیں تو انسان زندگی کس کے ساتھ گزار رہا ہے؟ ڈوگی کے ساتھ گزار رہے، کتے لے رکھے ہیں، بلیاں لے رکھی ہیں، جانوروں کے ساتھ انسان زندگی گزار رہے ہیں کہ ان سے دل بہلائیں گے. یہ ہماری خوشی کا ذریعہ ہے. نہ وہاں پر رشتہ، نہ جب ایک ہی بچہ ہے تو اس کا نہ کوئی بھائی ہوگا نہ بہن ہوگی. جب وہ اکیلا ہی ہے، بھائی بہن کا کوئی تصور ہی نہیں، یا بھائی ہے یا بہن، بس ایک ہی ہے. اب پھر جب یہ ہو گیا، پھر آگے چل کر دوسرے رشتے جو ہوتے ہیں، ناطے جو ہوتے ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے. اس لیے جاپان ترقی کے اعتبار سے پہلے یا دوسرے تیسرے نمبر پر آتا ہے، یعنی اس کا ترقی یافتہ ملکوں میں نام آتا ہے. لیکن خودکشی جو ہوتی ہے، سوسائڈ جو کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے نمبر پر جاپان آتا ہے. سب سے پہلے نمبر پر ہے. کیوں؟ کہ ان کے پاس خوشی کا کوئی ذریعہ نہیں. انسان اکیلا رہتا ہے، تنہائی محسوس کرتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے. ابھی ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پر ایک نے ٹویٹ کیا کہ جس کو سکون کی موت مرنا ہو وہ میرے پاس آ جائے. سکون کی موت جس کو مرنا ہو وہ میرے پاس آ جائے. لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کو مار دیتا ہے. ایسے یہ حالات کیوں جنم لے رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے کہ خوشی کا ذریعہ جو ہونا چاہیے تھا، اطمینان کا اور دل کی تسلی کے جو ذریعے تھے فطرت کے اعتبار سے، وہ ہم نے سب ختم کر دیے. قرآن اور حدیث کے خلاف ہم چلنے لگے، اس لیے یہ سارا ہو گیا.
اور ہم نے یہ سمجھا کہ رزق دینے والے اور روزی دینے والے پالنے والے سب یہ کام ہمارا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، اس وجہ سے ایسا کام ہوا۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین میں قرآن کی پہلی آیت میں یہ پیغام دیا کہ تمام جہانوں کا رب، خالق اور مالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ہمارے بس میں، ہمارے قبضے میں، ہماری قدرت میں کسی کی کوئی روزی روٹی نہیں ہے۔ روزی روٹی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان اگر اپنے رزق سے بھاگنے بھی لگے، اس کو رزق ویسے ہی ملے گا جیسے اس کو موت مل جاتی ہے۔ انسان مطلب موت سے بھاگنے لگے کہ بھائی مجھے نہیں مرنا ہے، کہاں تک بھاگے گا؟ موت اس کو پکڑ کر ایک دن نہ ایک دن اس کا کام تمام کر دے گی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے رزق سے بھی بھاگتا ہے، اگر اس کے مقدر میں روزی ہے تو وہ اس کو ضرور مل کر رہے گی، وہ کہیں بھی بھاگ جائے۔ اس لیے انسان کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جس کے مقدر میں جتنی روزی ہے، اگر اس کا ایک دانہ بھی ابھی باقی ہے، اس سے پہلے اس کی موت نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہنچا کر رہیں گے، جیسے بھی اس کو پہنچائے۔ ایک عالم صاحب یہی بیان کر رہے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ایک صاحب نے جب یہ بیان سنا وہ گھر چلے گئے، کہنے لگے میں بھی دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کیسے کھلاتے ہیں، میں کھانا کھاؤں گا ہی نہیں، میں کھانا کھاؤں گا ہی نہیں۔ گھر چلا گئے، کھانے کا وقت ہو گیا، گھر والوں نے کہا کھانا کھا لیجئے۔ کہنے لگا مجھے تو نہیں کھانا کھانا، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کھلاتے ہیں۔ گھر والوں نے، اس کی ماں نے، والدہ نے اس کی جو فیوریٹ ڈش تھی وہ بنا کر دی کہ یہ کھا لیجیے، وہ پھر انکار کرنے لگا۔ آخر وہ انکار کرتا ہی رہا، گھر والے سے تنگ آ کر اس نے گھر ہی چھوڑ دیا اور ایک طرف جنگل میں چلا گیا کہ گھر والے مجھے یہاں پر پریشان کرتے رہیں گے، بار بار کہیں گے کھا لے کھا لے، لہذا میں ایسا کرتا ہوں گھر ہی چھوڑ کر کسی جنگل میں چلا جاتا ہوں۔ جنگل میں چلا گیا۔ بہرحال آخر ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں جو ہے کھانا لے کر کے اسی کے پیچھے پیچھے جنگل میں پہنچ گئی، جہاں وہ لیٹا ہوا تھا اسی کے پاس رکھ دیا۔ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، اس نے کیا کیا کہ مجھے اس خوشبو سے بھی بچنا ہے اور میں اس سے دور بیٹھ جاتا ہوں۔ 40-50 قدم اور آگے چلا اور آگے جا کر بیٹھ گیا جہاں کھانا رکھا ہوا تھا، اس سے دور چلا گیا اور بس بیٹھا ہوا ہے کہ میں جو ہے بس مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کھلاتے ہیں۔ اب کچھ وقت کے بعد وہاں پر چور اور ڈاکو آ گئے۔ چور اور ڈاکو کا وہ ایک ڈیرا تھا، ان کی جگہ تھی، وہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اب وہ وہاں پر آئے تو انہیں خوشبو محسوس ہوئی کہ آس پاس یہاں پر کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے کہیں کھانا رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تلاش کرو، کھانا تلاش کرنے لگے، کھانا مل گیا، مزے آ گئے۔ اب کھانا کھانا شروع کرنے والے تھے، ان چوروں میں سے ایک آدمی بولا کہ اس کو کھاؤ مت، ہو سکتا ہے ہم سب کو مارنے کے لیے کسی نے یہاں پر کھانا رکھا ہو تاکہ سارے چوروں کی جان لے لی جائے، سب کو ختم کر دیا جائے، اس کو کھاؤ مت، اس میں زہر ہو سکتا ہے، زہر ہو سکتا ہے اس میں، لہذا اس کو ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ اور جس نے کھانا رکھا ہے وہ ضرور کہیں آس پاس بیٹھا ہوگا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا، اسے تلاش کرو۔ چنانچہ چوروں نے اسے تلاش کرنا شروع کیا۔ جب تلاش کرتے کرتے وہ پکڑا گیا، جو دیکھ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کیسے کھلاتے ہے، وہ پکڑ لیا۔ معلوم کیا یہ کھانا کھاؤ؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں کھانا۔ اس نے کہا کھاؤ، اس نے پھر کہا مجھے نہیں کھانا۔ انہیں اور زیادہ شک ہو گیا کہ ہاں اب اس میں ضرور زہر ملا ہوا ہے، یہ اسی لیے نہیں کھا رہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، کہ کھاؤ، کہ جی مجھے نہیں کھانا۔ اس کی خوب دھنائی کی، خوب اس کی پٹائی کی، جوتے سر پر مارے۔ پھر کیا، جب پورا اس کی اچھی طریقے سے مرمت ہو گئی، پھر اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھا لیا تو پھر اگلے جمعے کو جب بیان تھا، امام صاحب وہ مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا مولوی صاحب آپ بیان آدھا نہ کیا کریں، آپ بیان پورا کیا کریں۔
مولوی صاحب نے کہا بھائی میں نے تو بیان پورا ہی کیا ہے. کیا آپ نے بیان ہی کیا ہے کہ سب کو روزی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے, سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے؟ کہ ہاں یہ میں نے بیان کیا ہے, پوری بات ہے. کہ نہیں, اس کے آگے یہ بھی بڑھاؤ کہ سب کو روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جو نہیں کھاتا اس کو جوتے مار مار کر اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. تو اس کو جوتے مار مار کر کھلاتا ہے. تو جس کے نصیب میں, جس کے مقدر میں جو روزی ہے وہ اس کو مل کر رہے گی, کسی بھی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کے پیٹ میں روزی نہ چلی جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. بعض مرتبہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ بھائی مہمان آ گئے, اب کھانا بنانا پڑے گا. ابھی تو مہمان گئے ہیں, 4 دن کے بعد دوبارہ پھر آ گئے, آج پھر کھانا بنانا پڑے گا. تو اب ہم یہاں بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ رزق ہمارا خرچ ہو رہا ہے, ہم اس کو کھلا رہے ہیں. حالانکہ مہمان جب آتا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے, اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی پہنچا دیتے ہیں. چنانچہ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک صاحب انہوں نے بیان کیا کہ میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد مہمان آ گئے. اب یہ صاحب آئے بیگم صاحبہ کے پاس, کہنے لگے کھانا بنا لیجیے, مہمان آئے ہوئے ہیں. بیگم صاحبہ نے جواب دیا, نہ مجھے آپ کو کھانا دینا ہے نہ مہمان کو کھانا دینا ہے, میں کھانا وانا نہیں بنا رہی, مجھے کھانا نہیں بنانا. بہرحال یہ چلے گئے. کہنے لگے آخر ہماری بحث ہے, اس سے مہمان کا کیا لینا دینا. مہمان کو اگر یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارے میں آپس میں جھگڑا ہوا ہے تو وہ کیسا محسوس کریں گے, کیسا فیل کریں گے. تو ان کے دل میں یہ بات آئی, چلو ایسا کرتے ہیں کہ سامنے پڑوس والے ہیں, اچھے تعلقات ہیں, ان کے پاس ہمارا آنا جانا ہے, میں ان سے بنوا لوں گا کھانا. جو ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہماری بیوی کی طبیعت صحیح نہیں ہے, طبیعت خراب ہے, یہ معلوم نہیں کہ اس کی نیت ہی خراب ہے, کہ طبیعت صحیح نہیں ہے, مہمان آئے ہوئے ہیں, لہذا آپ جو ہے کھانا بنا کر دے دیں. بہرحال وہ پڑوس اچھے تھے, انہوں نے کہا کہ جتنا لوگوں کا آپ کہیں اتنا ہم آپ کو بنا کر دے دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں. یہی بات چل رہی تھی, کچھ وقت گزرا, وہ مہمان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, مہمان نے پانی طلب کر لیا کہ پانی پلا دیجئے, پیاس لگ رہی ہے. اب یہ پانی لینے کے لیے جب اندر گئے ہیں تو دیکھا بیوی صاحبہ رو رہی ہے, خوب رو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. یہ کہنے لگی یہ شیرنی رو رہی ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو. انہیں بڑا تعجب ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے. وجہ معلوم کی کہ تم رو کیوں رہی ہو. بیوی نے کہا آپ پہلے مجھے دل سے معاف کر دیجئے, آپ پہلے دل سے معاف کرے پھر میں بتاؤں گی کیا ماجرا ہوا ہے. شوہر نے کہا چلو میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے, جو ہماری بات ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اس کو ذہن سے نکال دیجئے, میں نے معاف کیا. پھر بیوی نے بتایا کہ دراصل جب آپ آئے کچھ دیر کے بعد مجھے خیال ہوا کہ مہمان بہرحال مہمان ہے, ہمیں ان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے, ہماری آپس کی لڑائی ہے, تو میں کھانا بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھی, باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی, تو میں نے دیکھا جو آٹے کی بوری ہے, آٹے کی بوری میں سے ایک سفید لباس والا, سفید داڑھی والا ایک شخص آٹا نکال رہا ہے. میں گھبرا گئی, مجھے حیرت ہوئی کہ آخر یہ کون. تو اس نے بتایا اے اللہ کی بندی, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, تم نے کھانا بنانے سے انکار کیا, لیکن اس مہمان کا رزق تمہاری اسی بوری کے اندر تھا, تو اب میں یہ آٹا نکال کر کے پڑوس کے پاس جا رہا ہوں جہاں پر اس کا کھانا بنے گا. تو یہ انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی مہمان کا رزق پہلے ہی بھیج دیتے ہیں. انسان کو کبھی مہمان سے اپنے آپ کو یہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ کہتے ہیں نا بوجھ ہو گیا, کہ بوجھ محسوس کرتا ہے انسان مہمان کو, بوجھ محسوس نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک شاعر کا مشہور شعر ہے نا کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں. کہ اگر وہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جن کے یہاں کوئی مہمان نہیں آ رہا ہے, انہیں اس بات کا ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں ہماری روزی میں برکت نہ ختم ہو گئی ہو, ہمارے یہاں مہمان نہیں آ رہے ہیں.
اور آج ہماری حالت یہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہمان آئے ہی نہیں مہمان، یہ ہم چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اس بات کے خلاف ہیں کہ ہم رب کو رب مانتے نہیں، ہم رب کو رازق نہیں مان رہے ہیں دل سے۔ اس لیے اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں رب کو رب ماننا چاہیے، رازق ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو رزق دینے والے ہیں، ہماری اور آپ کی کوئی مجال نہیں کہ کسی کو کوئی ایک دانہ بھی کھلائے، کسی جانور کو، کسی مخلوق کو ایک دانہ بھی کھلائے، ہماری مجال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے، جس کا جہاں رزق لکھا ہوا ہے وہ اس کو وہاں پہنچ کر رہتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ ایک شخص کار سے سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے راستے میں ایک ٹکر سی لگی جانور کا، کتا ہی تھا وہ، تو انہوں نے سمجھا کہ مر گیا اور چلتے رہے، رکے نہیں۔ اب 100 کلومیٹر تقریباً چلے، انہیں بھوک لگی تو کھانے کے ہوٹل پر رکے، اور گاڑی جب روکی دیکھا وہی کتا جس کے ٹکر لگی تھی وہ یہاں پر نکل آیا۔ وہ اٹک گیا تھا کہیں گاڑی میں اور آرام سے بیٹھا ہوا تھا، اور جیسی گاڑی رکی وہ اتر گیا، اور وہاں ہوٹل کے سامنے اترنے کے بعد ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، کتے نے وہ کھانا شروع کر دی۔ تو رزق ایک کتے کا اللہ تعالیٰ نے 100 کلومیٹر کی دوری پر رکھا تھا، کتے کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی وہ وہاں پہنچ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ وہ کار کے ذریعے وہاں پر پہنچ گیا اور وہاں رزق اس نے اپنا کھا لیا۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کہ جس کی روزی جہاں ہے وہ اس کو وہیں پر پہنچ کر رہتی ہے۔ انسان کہیں بھی چلا جائے، آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، مشاہدہ کرتے رہتے ہوں گے، آپ کچھ کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، آپ کے خیال میں بھی نہیں تھا، آپ کو کوئی دوست، آپ کو کوئی جاننے والا آیا، آپ نے وہ چیز اس کو بھی دے دی، حالانکہ دور دور تک نہ وہ آپ کو نظر آیا، نہ آپ کی اس سے بات ہوئی، نہ آپ نے اس کو دیکھا، لیکن اتفاق سے فوراً آ گیا وہ، آپ کھا رہے تھے، آپ نے اس کے سامنے بھی بڑھا دیا، آپ کھا لیجیے۔ تو لی تھی آپ نے کھانے کے لیے خود اپنے لیے، لیکن اس کھانے میں دوسرے کا بھی رزق مقدر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا، وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے وہ کھا لیا۔ یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں روزانہ، ہو جاتا کبھی آپ کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے واقعہ، اتفاق سے کوئی مہمان آ گئے، لیکن دوسرا جن کا آنے کا احتمال نہیں تھا وہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی کھا لیا۔ تو یہ سب کیا نظام ہے؟ یہ سب نظام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جس کی روزی جیسے جہاں لکھی ہوئی ہے وہ اس کو وہیں پر پہنچ کر رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس ڈر سے بچوں پر نہ تو پابندی لگانی چاہیے کہ بچے پیدا ہی نہ ہوں۔ ایک تو یہ کہ انسان بالکل نسبندی کرا لیں اور بچے دانی نکلوا دے، یہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام۔ ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، یا بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی کمزور ہے، اس کے اندر حمل کی طاقت نہیں ہے، ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ ابھی وقفہ ہونا چاہیے، درمیان میں تھوڑا ٹائم ہونا چاہیے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ڈر سے کہ کھلائیں گے کہاں سے، مکان کہاں سے بنائیں گے، شادی کہاں سے کریں گے، دکان کہاں سے دیں گے، کارخانے کہاں سے دیں گے، ان سب چیزوں کے ڈر سے اگر خدا نہ خواستہ اولاد پر پابندی لگائی جاتی ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے احتراز لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔